السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں آئیڈیا بائے نوید مراد اور سن رہے ہیں دل کی بات دماغ سے وجدان پر۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آپ سے بات ایک دو روز میں ہوتی رہتی ہے اور اس طرح آپ سے ملاقات ہو جاتی ہے تو میرے دل کی بات بھی آپ تک پہنچ جاتی ہے، لیکن میں دماغ کے ذریعے بات کو پہنچاتا ہوں، خالی دل کی بات نہیں۔ دیکھیں، جھوٹ جو ہے یہ تو جب سے دنیا بنی ہے، میں اکثر جھوٹ کے اوپر بڑی بات کرتا ہوں کہ جھوٹ ام الخباث ہے، یعنی کہ تمام برائیوں کی جڑ جھوٹ ہے۔ جھوٹ سے ہی سب کچھ شروع ہوتا ہے اور اس سے ہی حرام، اس سے ہی بے ایمانی، اس سے ہی چوری چکاری، سب کچھ جھوٹ کے ذریعے ہی جو ہے پنپتی ہیں ساری چیزیں۔ تو یہ معاشرے میں شروع سے ہی ہے، لیکن جو ہمارا بچپن گزرا تھا، میں اپنے بچپن کی طرف لے جاتا ہوں، وہ تقریباً 50-55 سال پہلے کا وہ وقت تھا۔ اس وقت میں بھی جھوٹ بولا جاتا تھا، لیکن کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے نہیں۔ عزت کی بڑی تکریم ہوتی تھی اور جتنے بڑے ہوتے تھے، جو چچا ماموں یا محلے دار یا رشتہ دار، سب کا احترام ہوتا تھا اور ان کو رائٹ حاصل تھا کہ وہ چھوٹے بچے کو منع کر سکتے تھے، اس کو ڈانٹ لیتے تھے، اس کو حتیٰ کہ مار بھی لیتے تھے۔ سیالکوٹ میں، حیدرآباد میں رہتا تھا، وہاں خیر مارتے نہیں تھے، تو تھوڑا سا ماحول ہمارا فرق تھا، تو لیکن وہ ڈانٹ لیتے تھے اور ان کی ڈانٹ کے آگے ہم اف بھی نہیں کرتے تھے، ہم نہ بھی نہیں کرتے تھے، ہاں بھی نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج کے معاشرے میں یہ اتنا زیادہ ہو گیا ہے، ایک تو فیک نیوز کا جو عمل دخل ہو گیا ہے، جس میں کہ جیسے ویڈیو میری بن رہی ہے، اس ویڈیو کے اوپر کوئی اور آواز بھی لگائی جا سکتی ہے، اس پہ کوئی نہ کوئی اس میں ایڈنگ کی جا سکتی ہے، میرا کوئی پرانا کلپ اٹھا کے اس میں ایڈ کیا جا سکتا ہے، تو یہ بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ اور خاص طور پہ ایک سینیریو میں اگر کہیں ہم کھڑے ہیں تو ہم کوئی حرکت کر رہے ہیں تو اس حرکت کو اس طرح سے ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ وہ بے عزتی کا باعث بنانے کے لیے اس کو ریکارڈ کر لیا جاتا ہے اور اچھالا جاتا ہے، اور کوئی بھی کسی کی بات ہاتھ میں آ جائے تو غیبت تک ہم تو نہیں رہتے، ہم تو بہتان تراشی تک چلے جاتے ہیں۔ یعنی کہ آپ دیکھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ جیسا جج، میرے بھی 66 سال 66 ایئرز ہو گئے ہیں اور 50 سال کا میرا جو میں کہتا ہوں، اکثر میں کہتا ہوں کہ میری جو دانش کا جو دور ہے، کہ جب مجھے سمجھ آ گئی چیزوں کی، خیر اس سے پہلے ہی مجھے سمجھ آ گئی تھی۔ میں 8-10 سال کی عمر میں بھی ایک اچھا خط لکھ لیتا تھا، جیسے اس زمانے میں ڈائجسٹ ہوتے تھے، چھوٹی شارٹ سٹوریز ہوتی تھی، اس طرح کی سٹوری میں 5ویں 6ٹھی جماعت میں بھی لکھ لیتا تھا، اور اردو پر مجھے اچھی دسترس تھی اور میں لفظوں کو سمجھتا تھا اور لفظوں کو میں استعمال کر سکتا تھا۔ اسی قابلیت سے ہی میں نے آنے والی زندگی میں، اب یہ پچھلے جو میرے 20-22 سال گزرے ہیں، اس میں میں ٹی وی اسکرپٹس وغیرہ لکھے ہیں، ایڈز کے میٹر تھے وہ لکھے ہیں، تو بہت ساری لفظوں کی سمجھ ہے چونکہ، اور اس کو میں نے وہ رائٹ کیا، اور پھر اسکرپٹ رائٹنگ کے ساتھ ساتھ میں نے وائس اوورز بھی کیے۔ یہاں تو میں بڑی کیجول سی آپ سے بات چیت کرتا ہوں، لیکن جب ایڈ ریکارڈ ہوتی ہے تو تب میری آواز اور طرح سے ہوتی ہے، اس میں 2-3-4 ٹیمپو استعمال کرتا ہوں۔ خیر یہ پھر میں اپنی طرف چل پڑا۔ بات آ رہی ہے عزت اور بے عزتی کے اوپر، جسے ہم بیزتی کہتے ہیں پنجابی میں۔ بیزتی بڑا گول مول سا لفظ ہے، بستی کر دیتی جی انہوں نے۔ تو یہ بستی جو کرتے ہیں نا، در حقیقت ان کو یہ پتہ نہیں کہ بستی جو ہے نا، وہ ہم کسی کی نہیں کر رہے، یہ ہم اپنی خود کی کر رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارا دماغ ہی سنتا ہے، ہم جب گالیاں نکالتے ہیں، کسی کو برا بلا کہتے ہیں، جھوٹ بکواس کرتے ہیں، سب سے پہلے وہ ہمارے جسم پر افیکٹ دیتا ہے، اس کے بعد پھر وہ کہیں جا کر دوسرے تک، وہ اس کے کانوں تک اگر بات پہنچتی ہے، کہیں دفعہ اس کے کانوں تک کی بات نہیں پہنچتی تو ہم پکڑ بکواس کر کے تو ہم بڑا اپنے آپ کو مطمئن سمجھتے ہیں۔ لیکن یہ انتہائی غلط تربیت ہے، اور آج کل کے بچوں کو ہمیں سمجھانا چاہیے۔ میرے جتنے بڑے جو لوگ ہیں وہ اپنے بچوں کو سمجھائیں، جو مجھ سے چھوٹے بھی ہیں، 20-22-24 سال کے ہیں، وہ اپنوں سے چھوٹوں کو سمجھائیں کہ یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ سڑنا، جلنا، کسی سے حسد کرنا، کسی کی قابلیت کے اوپر واویلا مچانا کہ جی میرے پاس یہ نہیں ہے، اس کے پاس یہ ہے، تو یہ چیزیں اچھی نہیں ہیں۔ اب تو وہ دور آ گیا کہ منہ سے نکلی بات کسی زمانے میں کر کے بھی انسان مکر جاتا تھا کہ جی میں نے یہ نہیں کہا، لیکن اب تو ریکارڈ ہو جاتی ہے، اب تو آپ کی فلم بن جاتی ہے، اور پھر وہ کئی سالوں کے بعد بھی آپ کے پڑ پوتوں تک بھی جو ہے نا، وہ لوگ دیکھیں گے کہ جی دادا یا پردادا ہمارا یہ حرکتیں کر کے گیا تھا۔ نہ اپنی زندگی کو خراب کریں، آپ کی زندگی آپ کی ہے، آپ اپنی زندگی کو کسی کے لیے خراب نہ کریں، کسی لیڈر کے لیے، کسی
شخصیت کے لیے یا کسی بھی جو لایا عمل کو تیار کر رہا ہے یا کوئی فراڈ کر رہا ہے یا دھوکہ دے رہا ہے تو اس کے دھوکے میں آپ شامل نہ ہوں. آپ اپنے آپ کو صاف رکھیں. ہاں قدم بڑھائیں، آپ کا کسی کے ساتھ اگر مزاج ملتا ہے ضرور ملائیں، لیکن اس کی کسی غلط بات، جیسے میں اب درمیان میں بات کرتا جاتا ہوں کہ مجھے کوئی کہہ دے نا جھوٹی کوئی گواہی دینی ہے یا شہادت دینی ہے یا میرا جی ادھر میں نے وہ چیز لینی ہے قسطوں پر تو مجھے جناب وہ ادھر شہادت لکھ دیں. میں نہیں لکھتا. میں کہتا ہوں مجھ سے اتنا ہی کام آپ کروا لیں، مجھ سے الٹو بازی لگوا لیں، یا مجھ سے کوئی اور جو میرے پروفیشن سے متعلق کام ہے مجھ سے وہ فری میں آپ کروا لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. میں آپ کے لیے سروس دے دیتا ہوں. ٹائم جو ہے سب سے بڑی قیمتی چیز ہمارے پاس ہے، نایاب چیز ہے، وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں. آپ کو پورا دن آپ کو دے دیتا ہوں، 24 گھنٹے کا. تو آپ وہ مجھے استعمال کر لیں، یا جتنے پیسے یا جتنی چیزیں میں دے سکتا ہوں، جتنا میں سمجھتا ہوں کہ اتنا میں افورڈ کر سکتا ہوں تو میں وہ دے دیتا ہوں، تاکہ کل کو آپ کو بھی نہ مشکل پڑے کہ آپ کو واپس دینے پڑے یا آپ کو ذلیل ہونا پڑے یا مجھے آپ کو ذلیل کرنا پڑے. تو اس سے بچنا چاہیے. تو بات وہی ضلالت پر شروع ہوئی ہے، ضلالت پر ہی ختم ہوگی کہ عزت کا جو پیمانہ ہے نا وہ انسان کا کوئی چھین نہیں سکتا. ٹھیک ہے نا. جس کے پاس جس کو عزت مل گئی ہے نا، عزت اس کے کرتوتوں کی بنیاد پر ملتی ہے اور ذلت بھی اس کے کرتوتوں کی بنیاد پر ملتی ہے. اور جج جب ہوتا ہے کوئی یا وکیل ہوتا ہے تو ظاہری بات ہے وہ کسی ایک موقف کی تائید کر رہا ہوتا ہے، ایک موقف کے ساتھ چل رہا ہوتا ہے، اس کا بھی ایک ذہن ہوتا ہے. لیکن اگر وہ قانون اور آئین کے مطابق جو چلتا ہے، جو بھی آپ نے لکھا ہوا ہے کہ جی اس کے مطابق چلنا ہے، اور اس میں اگر وہ اس پیمانے پہ فٹ ہے تو پھر تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. پھر تو نہ آپ لڑیں اس کے ساتھ. اگر وہ زد میں آپ اس کی آ رہے ہیں تو وہ چاہے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے آپ کو لا رہا اپنی زد میں، لیکن وہ قانون اور آئین کا ساتھ نہیں چھوڑ رہا، تو پھر نہ آپ اس کے ساتھ کوئی بحث مباحثہ کریں. اس کو برا بلا کہنے کا ضرورت کوئی نہیں ہے. اور خاص طور پہ جب کوئی رخصت ہو جاتا ہے، جیسے ہم کو مر جاتا ہے تو ہم اس کو اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں. اسی طرح جو ریٹائر ہو جاتا ہے یا اپنے شعبے کو چھوڑ دیتا ہے، فارغ ہو جاتا ہے وہاں سے، اس کے بعد پھر وہ اپنی ذاتی زندگی میں چلا جاتا ہے، تو اس کے پیچھا نہ کرنا شروع کر دے اس کا. جاپانی جو قوم ہے نا وہ صرف اس بنیاد پر چل رہی ہے، ایک تو وہ جھوٹ نہیں بولتے، چوری نہیں کرتے، اور دوسرا وہ لوگوں سے معافی مانگ لیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. اور یہ اللہ کی جو ہے صفت میں سب سے بڑی صفت ہے کہ وہ فوری طور پر معاف کرتا ہے، فوری معاف کر دیتا ہے. اس نے تو معافی نہیں لینی، خیر خدا نے تو معافی نہیں لینی، لیکن یہ خدا معاف کر دیتا ہے. اور خدا ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو کسی کے لیے آسانیاں پیدا کرتے ہیں. اب یہ جو تاریخیں آ رہی ہیں 5 6 7 8 9 10، یہ 5 6 دن بڑے کروشل ہیں، اور اس میں کئی چیزیں سامنے آنی ہیں، کئی چیزیں اس میں سامنے آ کے ہٹنی ہیں. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو نئے چیف جسٹس صاحب ہیں ہمارے، وہ یقیناً اپنے فرائض کو بہتر طریقے سے انجام دیں گے اور قانون اور آئین سے بالکل نہ ہٹیں. وہ چاہے اس کی زد میں کوئی بھی جماعت آ رہی، حکمران جماعت آ رہی ہے یا جو باہر بیٹھے ہیں وہ آ رہے ہیں، کوئی بھی اس کی زد میں آتا ہے، کسی کے بھی رائٹس خراب ہوتے ہیں کہ وہ کہتا ہے جی مجھے ایسے ہونا چاہیے ویسے ہونا چاہیے، لیکن وہ قانون اور انصاف جو ہے نا، اس کا انصاف تو کیا خیر کیا کرنا ہے ہم لوگوں نے. ہم صرف قانون پر اور آئین پر ہی عمل درآمد کر لیں تو وہ ہی سمجھ لیں کہ انصاف ہی ہوتا ہے. وہ قانون کے ساتھ انصاف ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے. کسی ایک نے تو جیتنا ہے اور کسی ایک نے ہارنا ہے. تو نیگیٹو جو ہے نا تھاٹس، ان کو دماغوں سے نکالیں، اور جو ہم بھائی بہن آپس میں سن رہے ہیں بات ایک دوسرے کی یا ایک دوسرے بات کر رہے ہیں، آپ اس میں ہمیں میسج کر کے اس میں اپنی رائے بھی دیا کریں کہ اگر ہم کو غلط بات کر رہے ہیں تو ہم کس طرح سے اس کو صحیح کر سکتے ہیں. تو یہ ہے کہ آپ سے تو بات ہوتی رہتی ہے، میری ہفتے میں 2 3 دفعہ بات ہو جاتی ہے. تو آج تو صرف میں یہی کہوں گا کہ جو وکیل حضرات ہیں وہ بھی ہوش اور کا دامن اپنے ہاتھ میں سنبھالے رکھیں اور کوئی ایسی حرکت نہ کریں کہ جو ہمارے ملک کو زد پلائے. ہمارے ملک کے دشمن بے شمار ہیں، کیونکہ ہم مسلمان ملک ہیں، دوسرا ہم ایٹمی طاقت ہیں، تیسرا ہم جو ہے ویسے ہی ٹیلنٹڈ یہ لوگ ہیں اور قوم ہے، اس سے ساری دنیا جلتی سڑتی ہے. ہاں صرف ہم قانون پر عمل نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے ہیں. اور ہم نے اتنے سال گزارنے کے بعد بھی 78 ایئرز ہو گئے ہیں تقریباً.
تقریباً 77 ہو گئے ہیں، 77 ایئرز ہو گئے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ آزاد ہوا ہے، تو لیکن یہ کہ ذہنوں کو ہم آزاد نہیں کر سکے. ہم آج بھی انگریزی زبان کے غلام ہیں. ہم سکھوں کے، ہندوؤں کے رسومات اور انگریزوں کی رسومات، ان کے لباس، ان کے ہر چیز کے ہم سمجھ لیں کہ وہ انہی کی چیزوں کو ہم لائک کرتے ہیں. ہماری شادی بیاہ کے رواج اور ساری تقریبات، یہ ساری ہمارے اسلام کے مطابق نہیں ہے. نہ ہمارا سونا جاگنا، نہ کھانا پینا، نہ رہن سہن، نہ ہماری جو اسلامی جو تقریبات ہے کہ بڑوں کا ہم نے کس طرح ادب کرنا ہے، وہ اس سے ہم کوسوں دور ہیں. صرف ہم ادب حاصل کر لیں نا، جیسے میں کہتا ہوں آداب عرض ہے، تو آداب عرض جو ہے نا وہی کہ سمجھ لیں کہ آپ کو ایک سلوٹ ہوتا ہے کہ آپ کہتے ہیں جی میں آپ لوگوں کو اپنی بہتر رائے دوں گا. میری رائے تو یہی ہے کہ قانون اور آئین کا پاسداری جو کر رہے ہیں ان کو آپ ساتھ دیں، دوسروں کو آپ ریجیکٹ کریں. اس کے ساتھ ہی آج کی بات چیت ختم ہوتی ہے. ختم تو نہیں ہوگی، خیر اللہ خیر رکھے، آپ کی صحت زندگی آپ کی بھی سلامت رہے. مجھے بھی اگر موقع ملا تو میں ایک بار پھر آپ سے باتیں کروں گا. اس وقت تک کے لیے خدا حافظ.